وجدان شاہ ہمدانی، کیا آپ کو یہ نکاح مہرین ہمدانی سے قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ وجدان پھر کچھ کہتا، ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی تھی۔ رونے کی آواز اس قدر درد بھری تھی کہ بجائے قبول ہے کہنے کے وجدان شاہ صوفے سے اٹھا تھا، پھر اسٹیج سے اتر کر اس جانب جانے لگا جہاں پر اس کی ماں بچے کو اٹھائے چپ کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھا کہ پوری قوت لگا کر روئے جا رہا تھا۔ وجدان شاہ تو بچے کی آواز پر تڑپ ہی اٹھا تھا، فوراً اپنی ماں کے گود سے اس بچے کو اٹھایا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی سینے کی گرمائش اس بچے نے محسوس کی تو شاید لمس پہچان چکا تھا، فوراً اسے چپ کر ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرتے دیکھ کر وجدان شاہ فوراً اس کی آنکھوں پر جھک چکا تھا۔ دونوں آنکھوں کو چوم کر پھر ماتھے پر لب رکھے وہ خود بھی آبدیدہ سا ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ صوفے پر بیٹھی دلہن بنی مہرین کی آنکھوں سے اس پل کئی خواب ٹوٹے تھے۔ اس کے اندر تو ایک جنگ چل رہی تھی۔ آنکھوں کے کونوں سے خود ہی اس نے آنکھوں میں آنے والا پانی صاف کیا تھا۔ وجدان اپنی گود میں ننھے مصطفیٰ کو اٹھا کر لایا تھا اور پھر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور گود میں مصطفیٰ کو جھلا رہا تھا اور ساتھ مولوی صاحب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ اس قدر لاپرواہی سے اس نے کہا تھا کہ یہ نکاح قبول ہے، کتنی ہی ضربیں ساتھ بیٹھی مہرین کے دل پر لگی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی مایوسی، اتنی سنجیدگی کبھی وجدان کے چہرے پر ان دونوں کے نکاح پر بھی ہو سکتی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا، جب ایک مرتبہ کوئی دل سے اتر جائے تو پھر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے یا پھر ضلالت کے دلدل میں پھنس جائے، مقابل کو پرواہ نہیں رہتی۔ کچھ ایسا اس وقت مہرین کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک مرتبہ پھر پوچھا تھا، اگلے ہی پل وجدان انتہائی لاپرواہی سے بولا تھا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ میرا بچہ رو رہا ہے مولوی صاحب، تھوڑا جلدی کیجیے۔ مولوی صاحب بھی ہڑبڑا سے چکے تھے۔ بڑا ہی عجیب نکاح تھا یہ، مہرین سے تو پہلے ہی قبول کروا لیا تھا اور وہ اپنی مری مری آواز سے یہ نکاح قبول کر بھی چکی تھی۔ مبارکباد کے سلسلے شروع ہوئے، پھر کھانا کھل گیا، سارے رشتہ دار کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس وقت اسٹیج پر وجدان شاہ، مہرین اور مصطفیٰ ہی موجود تھے۔ وجدان نے اپنے بیٹے کو ہاتھ پر اوپر اٹھایا اور اپنے چہرے کے قریب لے جا کر کہنے لگا، کیا ہوا میرے بچے کو؟ میرا بچہ کیا سوچ رہا تھا کہ آپ کی ماما کی جگہ میں نے کسی اور کو دے دی؟ ارے نہیں میری جان، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس مقام پر آپ کی ماما موجود ہیں وہاں پر آج تک نہ کوئی پہنچ پایا ہے اور نہ ہی پہنچے گا۔ یہ تو بس آپ کی ماما کے بابا کی مجبوری ہے جس پر وہ پورا اتر چکے ہیں۔ اگر آپ کے نانا نانی اور دادا دادی کی خواہش نہ ہوتی تو آپ کے بابا کبھی بھی یہ قدم نہ اٹھاتے۔ بظاہر تو وجدان شاہ یہ بات اپنے چند ماہ کے بیٹے کے ساتھ کر رہا تھا، لیکن سنا وہ مہرین کو ہی رہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اگلے ہی پل وجدان نے اپنے بیٹے کو مہرین کے گود میں لٹایا تھا۔ شاید وہ پہلی دلہن تھی جو اپنی گود میں اپنے شوہر کا بچہ لے کر تصاویر بنوا رہی تھی۔ وجدان کے ماں باپ نے کہا بھی کہ بیٹا مصطفیٰ کو ہمیں دے دو، تم دونوں کیلے کی بھی تصویر بنا دو، لیکن وجدان نے سر جھٹک کر کہا تھا کہ نہیں، مصطفیٰ میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے، اگر وہ ان تصویروں میں نہ ہوا تو میرا ان کے ساتھ رہنا بھی بے مقصد ہے۔ اس پل مہرین نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر وجدان کو دیکھا تھا، جو اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ سچ ہی تو کہا تھا وجدان نے، وہ یہاں پر صرف اور صرف مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو آئی تھی، لیکن ماضی میں گزرے ہوئے اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے وجدان کے ساتھ کس قدر غلط رویہ رکھا تھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کو اس کے دادا جی نے اٹھایا تو اگلے ہی پل وجدان بھی اپنے کف کو لپیٹتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ مہرین تنہا رہ چکی تھی، شکایتی نظروں سے اسے اپنی ماں باپ کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ اس کے پاس آ کر اسے یہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا، دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا، تم فکر مت کرو۔ یقین مانو اگر مصطفیٰ کی پرواہ نہ ہوتی تو کبھی بھی وجدان کی زندگی میں دوسری عورت شامل نہ کرتے۔ چہرے پر سنجیدگی سجائے وجدان کی چھوٹی بہن آئی تھی۔ بظاہر تو یہ ایک نکاح تھا لیکن سب کے ہی چہرے اترے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے بے انتہا بے رخی انداز میں مہرین سے کہا تھا کہ چلو بھابھی، آپ کو بھابھی کے کمرے میں چھوڑ دوں۔ اتنا کہہ کر وہ اگلے ہی پل اپنی زبان اپنے دانتوں سے کاٹ چکی تھی۔ پھر اپنے سر پر خود ایک تھپڑ مار کر کہنے لگی کہ ارے نہیں نہیں، زبین بھابھی کا نہیں، وجدان بھائی کا کمرہ۔ یقیناً ان کی روح آج بہت تڑپ رہی ہوگی، نہ جانے وہ کس حالت میں ہوں گی۔ خیر آئیے، آپ کو میں ان کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں۔ مہرین اس کے ساتھ دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور پھر ایک گہری سانس خارج کر کے یہی بولی تھی کہ کیوں تم لوگ مجھ پہ بات بات پر باتیں سنا رہے ہو؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ میری غلطی ہی کیا ہے؟ گھر والوں کے کہنے پر ہی میرا نکاح ہوا ہے، پھر کس بات کی سزا مجھے دے رہے ہو تم لوگ؟ جواب میں وہ صرف اتنا ہی بولی تھی کہ نہیں نہیں، بات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ دراصل آپ کو دیکھ کر نہ مجھے ایک وقت یاد آ جاتا ہے، وہ کربناک وقت جب میرا بھائی چیخ چیخ کر رو رہا تھا اور میں چاہ کر بھی اپنے بھائی کو خاموش نہ کروا سکی تھی، کیونکہ اگر میرا بھائی مجھے اپنے سامنے دیکھ لیتا تو یقیناً وہ شرمندہ ہو جاتا۔ وہ دوبارہ مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہ تھا۔ میرے بھائی کو اتنا رلانے کی وجہ صرف اور صرف تم تھی۔ وہ تو صرف ایک رات تھی جب میں نے اسے روتا دیکھا تھا، لیکن نہ جانے کتنے تکلیف میں تھا میرا بھائی، صرف اور صرف تمہارے اس مذاق کی وجہ سے۔ خیر، اتنا کہہ کر وہ مہرین کو کمرے میں چھوڑ چکی تھی اور دروازے کو دھڑلے سے بند کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب وجدان کو سب پورے گھر میں ڈھونڈ رہے تھے کہ ارے بھائی، اس کی دلہن اس کے کمرے میں انتظار کر رہی ہوگی، کمرے میں جا کر کم از کم رسم تو نبھا لے۔ مگر وجدان، وہ تو رنگینیوں سے دور ویران سے قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر سر جھکائے اس مٹی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سارا غرور، ساری انا تو کہیں دور مٹی میں مل چکی تھی۔ اسے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے سفید شلوار پہن رکھی ہے اور مٹی پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ وہ بس اس قبر کے پیروں کی جانب بیٹھا لکیریں کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جانتا ہوں میں نے مہرین سے نکاح کر کے تمہارے حق میں شراکت رکھی، لیکن میرا یقین کرو اگر میرے ماما پاپا مجھے مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھاتا۔ تمہاری اہمیت ہمیشہ وہیں رہے گی جہاں پر تم ہو۔ تمہاری جگہ پہلے نہ کوئی لے پایا ہے اور نہ کوئی لے پائے گا۔ اس کی اہمیت میری زندگی میں صرف مصطفیٰ کے کیئر ٹیکر سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تمہاری جگہ وہ کبھی لے ہی نہیں سکتی۔ سن رہی ہو نا میری جان؟ تم نے اس وقت مجھے سنبھالا تھا جب میں بالکل ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ تمہاری محنت میں کبھی رائے گاں نہیں جانے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ مٹی کو یوں ہاتھ میں لے چکا تھا جسے اپنی مرحوم بیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رہا ہو۔ فون کالز مسلسل آ رہی تھی۔ جس پل اسے احساس ہوا کہ وہ گپ اندھیرے میں زبین کی قبر کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ اگلے پل سر جھٹکا تھا، اپنی آواز کو تھوڑا نارمل کیا اور کال اٹھایا۔ اس کے بابا کی آواز گونجی تھی، وجدان بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ نکاح ہوا ہے آج تمہارے، چاہے جیسے بھی صحیح، لیکن تمہاری بیوی کمرے میں انتظار کر رہی ہے، جلدی واپس آؤ۔ کہاں ہو تم؟ اپنے باپ کی ڈانٹ سن کر وجدان شاہ صرف اتنا بولا تھا کہ اپنی بیوی ہی کے پاس ہوں۔ وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کی کیئر ٹیکر بن کر آئی ہے۔ آپ لوگ اسے اپنی بہو بنا سکتے ہیں، لیکن میں انہیں، اتنا کہہ کر وجدان کا کال بند کر چکا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ وہ وہیں بیٹھا رہا، زمین سے باتیں کرتا رہا۔ جب دوبارہ کال آئی اور کال میں پیچھے سے اسے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئی تو وہ تڑپ چکا تھا۔ جبین سے کہنے لگا کہ ہمارا بیٹا بہت رو رہا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ تم فکر مت کرو، تمہارا حق میں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کر وجدان اٹھا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اپنے گھر میں موجود تھا۔
اس نے اپنی گود میں اپنے بیٹے مصطفیٰ کو اٹھایا اور چومنے لگا، کہنے لگا بابا آ گئے ہیں، میری جان رونا بند کرو، بابا آپ کے پاس ہیں، وہ ماما سے ملنے کے لیے گئے تھے، آپ بڑے ہو جاؤ نا، پھر آپ کو بھی میں ماما سے ملوانے کے لیے لے جایا کروں گا۔ مصطفیٰ کے رونے پر سب بھی تڑپ جایا کرتے تھے، لیکن وجدان کی ان باتوں پر اندر ہی اندر وجدان کی ماں باپ کو ایک گھٹن سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ باپ کی گود میں آتے ہی جب وجدان نے اسے فیڈ کروایا تو اسے کچھ ڈھارس ملی تھی، وہ اپنے باپ کا لمس محسوس کر کے سو چکا تھا۔ پرسکون دیکھ کر وجدان سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن اگلے ہی پل وجدان کی ماں نے آواز دی، وجدان بیٹا مصطفیٰ کو مجھے دے دو۔ اگلے ہی پل وجدان بولا تھا، کیوں، یہ روز میرے پاس ہی تھا، سوتا ہے، میں اسے سنبھال سکتا ہوں۔ لیکن نظریں چرا کر وجدان کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا آج تمہاری مہرین کے ساتھ پہلی رات ہے، رات کو تم لوگوں کو یہ ڈسٹرب نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ بولتی وجدان اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا، سر جھٹک کر اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ پلیز اماں اس سے آگے مت کچھ بولیے گا، میں مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ہی سلاؤں گا، ہاں اگر مہرین کو کوئی پرابلم ہے تو میں اس کو واپس نیچے آپ لوگوں کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اگلے ہی پل نفی میں سر ہلاتی وجدان کی ماں کہنے لگی کہ ارے نہیں بیٹا، تم تو ایک دم سے بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہو۔ وہ تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، پہلے ہی وجدان کافی تلخ اور کڑوا ہو چکا تھا، لیکن جب سے زمین گئی تھی وہ تو بالکل ہی ادھورا ہو چکا تھا، کسی کی بات کو سہتا نہیں تھا۔ مہرین دلہن بنی بیٹھی تھی، نیند بہت آتی رہی تھی لیکن دماغ میں چل رہی تھی ٹینشن، اسے سکون لینے ہی نہیں دے رہی تھی۔ جیسے ہی وجدان دروازہ کھول کر اندر آیا تو اگلے پل وہ اپنے گھونگھٹ کو ٹھیک کر کے بیٹھی تھی کہ وجدان آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھائے گا، مگر اسے یوں بیٹھا دیکھ کر وجدان کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگی یہ کیا بستر پر بکھیر کر رکھا ہوا ہے، اٹھو یہاں سے، جگہ خالی کرو، مصطفیٰ سو رہا ہے، میں نے اسے لٹانا ہے۔ وہ جو بیڈ کے عین بیچ بیٹھی اپنا فراک پھیلا کر بیٹھی تھی، وجدان کے پہننے پر اگلے پل سمٹ کر ایک طرف ہو گئی، لیکن وجدان اپنے بیٹے کو بیڈ پر لٹا کر اسے تھپکی دے کر گہری نیند میں سلانے کے بعد سیدھا چل کر مہرین کی طرف آیا تھا، اتنے غصے سے کہنے لگا کہ مجھے یہ بناؤ سنگار پسند نہیں ہے، جاؤ اور جا کر چینج کر کے آؤ، دوبارہ میرے سامنے یوں مت آنا، اپنی شکل گم کرو اب۔ اتنا کہہ کر وہ بیڈ کی دوسری طرف سے جا کر مصطفیٰ کے ساتھ لیٹ چکا تھا، جبکہ مہرین روندی ہوئی آواز میں صرف اتنا ہی بولی تھی کہ میں کوئی اپنے شوق سے تو تیار نہیں ہوئی تھی، جس طرح آپ کا مجھ سے نکاح زبردستی کیا گیا ہے، ٹھیک ویسے ہی مجھے زبردستی آپ کے ساتھ باندھا گیا ہے، آخر آپ کس بات کی سزا دے رہے ہیں مجھے۔ اس بات پر اگلے ہی پل بجلی کی تیزی سے مصطفیٰ اٹھ کر دوبارہ اس کی طرف آیا تھا، کہنے لگا مجھے تمہارے وجود سے چڑ ہے، شدید نفرت ہے، سمجھتی تم مجھ سے بحث کرنے کی کوشش اب مت کرنا ورنہ بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ مہرین سہم کر ایک طرف کھڑی تھی کہ یہ تو وہ وجدان تھا ہی نہیں جو اسے کبھی اسپیشل ہونے کا احساس کروایا کرتا تھا، جس کے آگے وہ جتنا بھی بول لیتی تھی وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، ہنستا رہتا تھا، مگر شاید وہ دسمبر کی ٹرپ وجدان کے دل میں اس کی اہمیت بالکل صفر کر چکی تھی۔ وہ واش روم میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ہچکیاں روکنے کی خاطر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی، آنسو بے گالوں پہ جا رہے تھے اور ساتھ ہی دھندلا سا وہ وقت یاد آنے لگا تھا۔ دسمبر کی یک ہوائیں رگوں میں خون تک کو جمانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس وقت مری کی ایک خوبصورت علاقے میں جہاں چاروں اور بڑے بڑے درخت اور ان پر برف کی لپٹی ہوئی چادر بڑا ہی پرکشش منظر پیش کر رہی تھی، درختوں کے سوکھے پتے برف کی چادر پر گرے بے انتہا دل فریب منظر پیش کر رہے تھے، اور اس کے بیچ ہمدان شاہ کی پوری فیملی ٹرپ کے لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی۔ شدید برف باری کی وجہ سے واپسی کے راستے تو بند ہو چکے تھے، لیکن اس وقت وہ مری کے جس علاقے میں موجود تھے وہ قدرے محفوظ تھا۔ آج برف باری کچھ کم تھی
وہ سبھی گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل آئے تھے۔ وجدان ہمدانی کی نظریں تو مسلسل اس ایک چہرے کو ہی طواف کر رہی تھی۔ اس کے لیے ٹرپ یادگار ثابت ہونے والا تھا۔ بار بار وہ ہنستی کھلکھلاتی مہرین کو بغور دیکھتا، کبھی مسکرا کر تو کبھی کچھ ایسی نظروں سے کہ مہرین شرما جاتی۔ شدید سردی کی وجہ سے جب مہرین نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر گرمائش دینا چاہی تو تبھی وجدان ہمدانی نے اپنے بازو پھیلا کر دوبارہ خود کو ہی اپنے حصار میں لیا تھا، گویا اشاروں ہی اشاروں میں وہ مہرین کو بتایا چاہتا ہو کہ میرے اس حصار میں آ جاؤ، یہاں پر آنے کے بعد تمہارے وجود کی حرارت دوبارہ سے بحال ہو جائے گی۔ اس کے اشارے پر بھی مہرین نے اسے گھور کر دیکھا تھا، کیونکہ آس پاس اس کے ماں باپ اور وجدان کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ تبھی ایک جانب کو ڈھابہ نما ہوٹل پر چائے اور انڈا پکوڑا کھانے کے لیے سبھی رکے تو عرفان صاحب اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے مفلر کو ساتھ لپیٹے ہوئے کرسی پر بیٹھے اور کہنے لگے کہ لو بھائی، میں تو یہیں پر بیٹھ گیا، اب مزید چلنا تو میری بس کی بات نہیں ہے، تم بچے جاؤ انجوائے کرو، آج شام پھر وہی واپس گھر کی طرف بھی نکلنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ راستہ صاف کر دیا گیا ہے۔ یوں ہم 5 کزن برف باری انجوائے کرتے آگے نکل آئے تھے۔ وجدان جانتا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ اسے انتظار تھا کہ کسی طرح اسے اکیلے میں مہرین مل جائے اور وہ اسے پرپوز کر دے، تاکہ یہ ٹرپ اس کی زندگی کا یادگار ٹرپ بن کر رہ جائے۔ وہ مہرین سے آج کل کی محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ مہرین تو تب سے اس کے دل میں بسی ہوئی تھی جب سے اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ مہرین اپنی بہن جبین اور وجدان کو چھوٹے بھائی اور بہن کے ساتھ برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینک رہی تھی۔ جب باقی سب ایک جانب کو ایک دوسرے پر برف کے گولے پھینکتے ان سے دور گئے تو اگلے ہی پل وجدان نے موقع ضائع نہیں ہونے دیا، بلکہ برف کا خوبصورت سا دل بنا کر اس میں ایک خوبصورت سے ہیرے کی لونگ رکھی تھی۔ یہ وجدان شاہ کے پرپوز کرنے کا انوکھا طریقہ تھا۔ لوگ تو پرپوز کرنے پر انگوٹھی دیا کرتے ہیں، لیکن وجدان شاہ کو ہمیشہ سے ہی مہرین کے ناخن میں موجود وہ لونگ اچھی لگتی تھی۔ کتنی ہی مرتبہ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس لونگ کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھے، اس سے زیادہ کی جرات تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جویلری شاپ پر اسے یہ لونگ پسند آئی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے ماہ سے اس سے خرید کر رکھی تھی کہ وہ یہ لونگ مہرین کو تحفے کے طور پر دے گا، لیکن موقع ہی شاید آج تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں گئے اور مہرین ہنستی ہوئی واپس پلٹی تو سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے وجدان شاہ پر نظر گئی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ہاتھوں میں آگے ایک مخملی ڈبیا میں لونگ چمک رہی تھی۔ وجدان شاہ نے مسکراتے ہوئے مہرین کے آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگا کہ اور مزید کتنا آنکھ مچولی کھیلو گی، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، یہ بات تو تم بھی نوٹ کر چکی ہو، تو اب مزید دیر نہ کرتے میں چاہتا ہوں کہ تم ایک مرتبہ ہاں کر دو اور پھر ہم یہاں سے واپس جاتے ہی اپنے گھر والوں کو تمہارے ہاں بھیجوں اور پھر ہم دونوں کی شادی ہو جائے۔ میں جانتا ہوں میرے پرپوز کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، لیکن کیا کروں، پہلی مرتبہ کر رہا ہوں نا، تو قبول کر لو۔ ابھی بھی مہرین کی لونگ پر ہی وجدان کی نظریں کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگا کہ جانتا ہوں تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، پلیز جلدی سے ہاں کر دو ورنہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ مہرین جو پہلے مسکرا رہی تھی، وجدان کی اس بات پر اگلے ہی پل اس کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی۔ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی وجدان یہ کیا کر رہے ہو، تم پاگل تو نہیں ہو گئے، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ تم ایسا بھی کر سکتے ہو۔ ارے میں تو بس تمہارے ساتھ ایک کزن کی طرح بات چیت کر رہی تھی، ہنسی مذاق کر رہی تھی، مجھے کہاں خبر تھی کہ تم ایسا بھی سوچنے لگو گے۔ دیکھو اگر تم میرے ساتھ کوئی پرینک کر رہے ہو نا تو میں اس پرینک کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وجدان نے جب اس سے ایسا رد عمل ظاہر کرتے دیکھا تو اسے دھچکا لگا تھا، فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا مطلب، کون سا پرینک، میں سچ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور تمہیں مجھ سے شروع سے اچھی لگتی ہو، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں ہی اپنے گھر کی رونق بناؤں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن جواب میں مہرین نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے، یہ کیسی بات کر رہے ہو،
میں تو صرف تمہیں ایک کزن کے طور پر دیکھتی ہوں۔ تھوڑا ہی بہت ہنسی مذاق تو چلو چل ہی جاتا ہے، میں تو اپنے ہر کزن کے ساتھ یوں ہی ہنس کھیل کر لیتی ہوں۔ تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں یا ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ سوری، مگر مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کم از کم تم میری ٹائپ کے نہیں ہو۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ تم ایسا بھی سوچ سکتے ہو۔ مہرین جو کچھ بولی تھی، اندر ہی اندر وجدان شرمندہ سا ہو کر رہ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے وہ تم سے آج تک جو بھی بات کی صرف اور صرف تمہیں اپنا مان کر کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے محبت ہے، لیکن مہرین نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں نے شادی کی ہوئی تو کسی ہائی پروفیشنل بندے سے کروں گی جو کہ شکل و صورت کا بالکل میری ٹکر کا ہوگا۔ باقی اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا یہ ایسا پرپوزل دیکھ لے، جاؤ یہاں سے۔ مجھے تو آئے روز کئی لوگ ایسے پرپوز کرتے ہیں، تو کیا میں سب کی ہوتی پھروں؟ اپنی خالہ زاد مہرین کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اندر تک وجدان ٹوٹا تھا۔ وہ تو اس ٹرپ کو یادگار بنانا چاہتا تھا، مگر سب کچھ الٹ ہی ہو چکا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب آدھی آدھی رات تک مہرین اس سے باتیں کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ بعض مرتبہ وہ قابل اعتراض حد تک بھی ہنسی مذاق کر جایا کرتی تھی۔ وجدان کے لیے یہ سب کچھ نارمل نہیں تھا، نہ ہی وہ ہر لڑکی سے اتنا فری ہو جایا کرتی تھی، لیکن مہرین اتنے فری بھی ہو سکتی تھی، یہ بات اندر ہی اندر وجدان کو تڑپانے لگی تھی۔ شام وہ مری سے واپسی پر راولپنڈی اپنے گھر میں تو آ چکے تھے، لیکن جب بہت کچھ تھا جو اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا۔ سبھی بہت خوش تھے سوائے وجدان کے۔ مہرین سامنے والے گھر میں ہی رہتی تھی۔ جس پل گاڑی سے اتری تو مہرین نے ایک اچاٹ سی نظر وجدان پر ڈالی تھی اور پھر گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ وجدان کو یہ اپنی بے عزتی لگ رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ سب اس کے ٹرپ کی تصاویر دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے کمرے میں جا بیٹھا تھا، اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ آخر ایسا ممکن بھی کیسا تھا؟ اب تک کیا مہرین صرف اسے دھوکہ دیتی آئی تھی، یا پھر جس طرح لڑکے اپنے خاندان کی لڑکیوں یا باہر کی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، مہرین بھی ویسے ہی کر رہی تھی؟ اس نے تو مہرین کو بہت عزت دی تھی، کبھی بھی اس کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ اب تک وہ مذاق مذاق میں اس کے انسلٹ کرتی آئی تھی، اس سے باتیں سناتی آئی تھی، اس کے رومانٹک باتوں کا جواب بھی ویسا ہی دیتی آئی تھی۔ تو کیا یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک مذاق تھا؟ ایک لڑکی کی شخصیت پر یہ سب کچھ سوٹ تو نہیں کرتا جس طرح مہرین اس کے ساتھ کرتی آئی تھی۔ ایک وقت لگا تھا وجدان کو سدھرنے میں، اپنے دل سے مہرین کی محبت کو نکالنے میں، کیونکہ مہرین ابھی بھی وجدان کے ہاں آتی تو یوں ہی وجدان کے ساتھ ہنس کر بات کیا کرتی تھی، اور اکثر مذاق مذاق میں اس کا مذاق بھی اڑا دیتی تھی کہ الو ہو تم، پورے کے پورے میں صرف کزن ہونے کے ناطے تمہارے ساتھ مذاق کر لیتی ہوں، اور تم روایتی مردوں کی طرح محبت سمجھ بیٹھے تھے۔ ایک عرصے تک وجدان اسے وقت دیتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت جاگ جائے اور اپنا رویہ سدھار لے، لیکن جب اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اپنا دل غلط جگہ لگایا ہے تو مہرین تو کبھی اس کے پیار کے قابل بھی نہیں تھی، تو اس کی محبت غصے میں بدل گئی۔ وجدان مہرین سے بدلہ لینا چاہتا تھا، بس کسی بھی طرح۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے وجدان کے محبت ٹھکرا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ایک ماہ تک وجدان بالکل منظر عام سے غائب رہا، اور پھر جب واپس آیا تھا تو ایک نئے انداز میں آیا تھا۔ ایک ماہ تک وہ بزنس کے سلسلے میں اپنے بابا کے ساتھ رہا تھا، پھر جب واپس آیا تو اپنے ساتھ اپنی بہنوں کے لیے اور مہرین کے گھر والوں کے لیے بھی تحفے لایا تھا۔ شام کا وقت تھا جب مہرین اور اس کی چھوٹی بہن جبین دونوں ہی باہر بیٹھے چائے اور پکوڑے انجوائے کر رہے تھے جب وجدان ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کافی بدلا بدلا سا الگ رہا تھا، شاید ہیئر سٹائلیں تبدیل کیا تھا، اس لیے مہرین تو اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، جو اپنے ہاتھ میں گفٹ بیگ اور ایک پھولوں کا گلدستہ لایا تھا۔ مہرین اپنے چہرے پر پھر ایک مغرورانہ مسکراہٹ لائی تھی، کہیں نہ کہیں اسے بھی اب وجدان کو تنگ کرنا اور اس کے ساتھ ضد کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔
لیکن وہ ابھی تک اس نتیجے پر نہ پہنچی تھی کہ یہ محبت ہے یا پھر وہ جان بوجھ کر ہی وجدان کو تنگ کر رہی ہے۔ یہ تحفے اور گلدستے بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کے لیے لایا ہے، لیکن اصل ہوش تو اس کے تب اڑے تھے جب وہ وجدان نے شاپنگ بیگ اور گلدستہ لا کر جبین کے ہاتھ سامنے رکھا تھا۔ چہرے پر موٹا سا چشمہ سجائے، گود میں کتاب رکھے، وہ ایک ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے دوسرے ہاتھ سے دھڑا دھڑ چپس کھاتی جبین نے جب اپنے سامنے یہ سب کچھ دیکھا تو دھچکا کھا کر اچھلی تھی، کہنے لگی یہ سب کچھ میرے لیے؟ اس نے حیرانگی سے مہرین کی طرف دیکھا تھا، جبکہ وجدان کہنے لگا کہ میں دبئی گیا تھا جب سب کے لیے شاپنگ کی، تبھی مجھے یاد آیا کہ میرے خالہ جان کے گھر میں ایک کتابی کیڑا بھی موجود ہے، اس لیے ایک کچھ فیمس انگلش رائٹرز کے ہارس ناول اور پھر کچھ تمہاری پسندیدہ چیزیں لے کر آیا ہوں۔ جیسے جیسے جبین ناولس کو دیکھ رہی تھی، اس کی پسندیدہ پرفیومز اور چاکلیٹس دیکھ کر تو وہ خوشی سے نہال ہو چکی تھی۔ اگر وجدان کی جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو اب تک اس سے لپٹ کر اس کا شکریہ ادا کر رہی ہوتی۔ خوشی سے کہنے لگی تھینک یو سو مچ وجدان، میں نہیں چاہتی، آج آپ نے مجھے کتنا خوش کیا ہے، یہ ناولس تو میں جہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی تھی لیکن ملے ہی نہیں، جبکہ مہرین اندر ہی اندر جیلس ہی ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کہنے لگی اچھا ڈیئر وجدان، میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ ایک اداسی کے ساتھ سر جھٹک کر کہا۔ وجدان نے ایک سرسری سی نظر مہرین پر ڈالی تھی، پھر کہنے لگا نہیں، مجھے یاد نہیں رہی، اور ٹکا سا جواب دے کر مہرین کی بے عزتی کر چکا تھا، جبکہ مہرین تو بالکل خاموش ہو کر رہ چکی تھی۔ دھیرے دھیرے وجدان کا دھیان جبین کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر مہرین کے سامنے جب ان کی تعریفیں کرتا تو اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ پہل تو مہرین کو یہ سب کچھ نارمل لگا، جبکہ جبین کو وجدان کا اپنی طرف راغب ہونا دیکھ کر اس کا دل وجدان کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ دل دل میں وہ وجدان سے محبت کرنے لگی تھی۔ جب چند روز بعد وجدان کی ماں باپ رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکے تھے، مہرین خوش تھی کہ لگتا ہے خالہ خالو وجدان کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اب مزید وجدان کو تنگ نہیں کرے گی، بلکہ شادی کے لیے ہاں کر دے گی اور وجدان کو سرپرائز دے گی کہ وجدان نے اسے پا ہی لیا۔ مگر ایسا ہوا نہیں تھا۔ جس پل انہوں نے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں بیٹھی، ناک پر چشمہ چڑھائے مسلسل پاپڑ کھاتی جبین کا نام لیا تو جبین کے تو اوسان خطا ہوئے تھے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے کی محبت اسے یوں بھی مل جائے گی، جبکہ مہرین کے بھی طوطے اڑ چکے تھے۔ انہیں اس رشتے سے اعتراض تو کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس بات کا اظہار ضرور کیا تھا کہ ہماری پہلی بڑی بیٹی تو مہرین ہے، مہرین کی شادی کے بعد ہی جبین کا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اس میں برا ہی کیا ہے، دونوں گھر کی بچیاں ہیں، مہرین کی نصیب بھی اللہ پاک اچھی جگہ ملا دے گا، لیکن تب تک چھوٹی بیٹی کی شادی ہو جائے گی، کیونکہ ہم جلد از جلد اپنے وجدان کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یوں جبین تو بہت خوش تھی، جبکہ وجدان اندر ہی اندر مہرین سے پورا بدلہ لے چکا تھا۔ ایک کزن کے طور پر وہ جبین کی عزت تو بہت کرتا تھا، اسے اپنانے کو بھی تیار تھا، لیکن محبت کیا ہوتی ہے وہ جذبہ ابھی تک نہیں کہیں نہ کہیں صرف مہرین کی ہے حد تک تھا، جس پر اب نفرت قابض ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ پھر جبین اور وجدان کی شادی ہو گئی۔ جبین بہت خوش تھی کہ وجدان اس سے مل گیا ہے، لیکن ایک روز جب اس نے مہرین اور وجدان کو آپس میں بحث کرتے دیکھا، جس میں زیر بحث معاملہ یہ تھا کہ صرف اور صرف مہرین کو سبق سکھانے کی خاطر وہ جبین سے شادی کر چکا ہے، تو جبین کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ چکا تھا، اس کا اعتبار کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وجدان اس سے محبت کرتا ہے، حقیقت کھل جانے پر اس کی حالت بہت زیادہ غیر ہوئی تھی۔ جس پل وہ پلٹی عین اسی پل ٹیبل پر پڑا گلدان ٹوٹا تھا۔ وجدان کے تو اس پل ہوش اڑ گئے تھے، مہرین بھی گھبرائی تھی۔ دونوں نے جبین کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب کچھ پہلے کا معاملہ تھا، ہم تو بس ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، لیکن جبین اس حد تک ٹوٹ چکی تھی کہ خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ رو رو کر وہ اپنی حالت غیر کر چکی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس پل وجدان کو احساس ہوا تھا کہ اصل محبت اس سے جبین
کرتی ہے، اس کے راز کھلنے پر اسے کس قدر تکلیف ہوئی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب وجدان کے دل میں زمین کے لیے محبت کی کونپلیں پھوٹی تھی، اور وہ زمین کے قدموں میں گر کر کان پکڑ کر بولا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور ہم ایسی خوشی زندگی گزاریں گے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ ہمارے بیچ آئے۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر اسے جبین نے معاف کر دیا تھا، اور اس کے بعد سے وجدان کی اصل محبت کی حقدار صرف جبین ہو چکی تھی۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر مہرین بھی ایک طرف ہو چکی تھی، کیونکہ بہرحال اسے اپنی بہن سے بے تحاشا محبت تھی۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا۔ جبین پریگننٹ ہو گئی تھی، لیکن جب ڈیلیوری کے وقت کچھ ایسی پیچیدگیاں آئیں کہ وہ اپنے بیٹے مصطفیٰ کو تو اس دنیا میں لے آئی تھی، مگر خود اس جہاں سے فانی سے پردہ کر گئی تھی۔ یہ وقت وجدان کے لیے انتہائی اذیت ناک تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رویا تھا، بس خود سے یہی کہہ رہا تھا کہ اسے تو محبت بھی راس نہیں، ابھی تو زمین سے محبت ہونا شروع ہوئی تھی اسے، لیکن کیا ہوا، اس سے اس محبت کو بھی چھین لیا گیا۔ اس کی زمین اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مہرین کے اس دھوکے کے بعد وہ کچھ تلخ تو ہو ہی چکا تھا، لیکن زبین کے جانے کے بعد تو وہ بالکل ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ اس سے محبت تو تھی، اب صرف اور صرف مصطفیٰ سے محبت تھی۔ مصطفیٰ کو ایک ماں کی ممتا چاہیے تھی، ایسے میں مہرین ہی تھی جس نے ایک ماں بن کر آگے بڑھ کر مصطفیٰ کو سنبھالا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب مہرین اور وجدان کے ماں باپ نے سوچا تھا کہ مصطفیٰ کی خاطر ہمیں مہرین کی شادی وجدان کے ساتھ کر دینی چاہیے۔ ماں باپ کے وعدے، قسموں اور مصطفیٰ کی خاطر وجدان شادی تو کر چکا تھا، لیکن کبھی بھی مہرین کو وہ جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ وقت یوں ہی آگے گزرنے لگا۔ مہرین مصطفیٰ کو بالکل ایک مصطفیٰ کی ماں کی طرح پالنے لگی تھی۔ اسے اپنی بہن کی خوشبو آتی تھی۔ ایک روز جب وجدان گھر آیا تو مصطفیٰ بے تحاشا رو رہا تھا، اس کے ماتھے سے خون آ رہا تھا۔ وجدان کی ماں بھی رو رہی تھی، اور مہرین بھی وجدان چلا کر پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، کیسے چوٹ لگی ہے۔ مہرین کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اسے ادھر صوفے پر بٹھا کر گئی تھی، اس کے لیے فیڈر بنانے گئی تھی، مگر یہ نیچے گر گیا اور میز کا کونا اس کے ماتھے پر لگ گیا۔ وجدان کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ تم غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہو، فرش پر بٹھا دیتی اس کو یا پھر امی کے پاس چھوڑ دیتی، تمہاری وجہ سے میرا بچہ اتنا زخمی ہو گیا۔ وجدان فوراً اسے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ چھوٹے اس قدر روئے جا رہا تھا کہ وجدان کی گود میں بھی سکون نہیں لا پا رہا تھا۔ جیسے ہی گھر آ کر اس نے مہرین کو دیکھا تو مصطفیٰ مہرین کی طرف بازو پھیلانے لگا۔ وجدان نے بہت کوشش کی کہ اسے مہرین سے دور کر دے، لیکن وہ اس کی گود میں جاتے ہی اس کے گلے سے لگ گیا اور اسے سکنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ چپ بھی ہونے لگا تھا، لیکن پھر اپنے بابا کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ شاید وہ دونوں کو ایک ساتھ اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ مہرین کے گلے لگا ہوا تھا اور وجدان اس کے کندھوں پر تھپک رہا تھا۔ شاید وہ آج ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وجدان کا ہاتھ اٹھا تھا تو وہ پھر رونے لگا تھا۔ وہ دونوں ہی اسے کمرے میں لے آئے تھے۔ نیم دراز ہو کر مہرین لیٹی تھی اور اسے اپنے سینے پر اس نے مصطفیٰ کو لٹایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وجدان پہلی مرتبہ مہرین کے ساتھ ہی نیم دراز ہو کر بیٹھا تھا، اس کے کاندھوں پر تھپکی دے رہا تھا۔ مہرین کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو وجدان کو محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مصطفیٰ کو سہلاتے سہلاتے مہرین خود بھی وجدان کے کندھے پر سر رکھ کر نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ وجدان کا دل چاہا کہ اس کا سر ہٹائے، لیکن پھر اگر وہ ذرا سا بھی ہلتا تو مصطفیٰ پھر سے جاگ پڑتا۔ وہ خود بھی یوں ہی بیٹھا رہا۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر جب ایک خونواری سے اس پر چھانے لگی، مصطفیٰ بیٹھ کے ایک طرف سو رہا تھا جبکہ مہرین اس کی باہوں میں تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ ایک پل کو سب کچھ بھول گیا تھا۔ یاد رہا تو صرف اتنا کہ مہرین اس کی محرم ہے، اس لیے حلال ہے، اور اس کے بعد وہ رات مہرین کے یادگار گزری۔ رات ساری وجدان اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ نرمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، نہ ہی نرمی کی توقع مہرین نے کی تھی۔
اگلی صبح جب وجدان اٹھا تو بالکل خاموش تھا۔ فریش ہو کر مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لیے نیچے آ گیا۔ اگلے 2 دن تک وہ مہرین سے بالکل بھی نہیں بولا، جبکہ مہرین کی رنگت دن بدن پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ سب اس سے کہہ رہے تھے کہ اپنا خیال رکھا کرو، مصطفیٰ کی خاطر تو تم نے اپنا کھانا پینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ چوٹ کی وجہ سے مصطفیٰ بھی کافی چڑچڑا ہو چکا تھا۔ ایک روز یوں ہی مصطفیٰ کو اٹھائے مہرین کو چکر سے آنے لگے۔ یہ وجدان ہی تھا جس نے دونوں کو سنبھالنا تھا، ورنہ مصطفیٰ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کو اپنی ماں کو دیا اور مہرین کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گیا، جہاں پر ڈاکٹر نے یہ بات بتائی کہ آپ کی بیوی میں خون کی بہت زیادہ کمی ہے، سفید خون بھی بہت کم ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پریگننٹ بھی ہے۔ مہرین کا تو چہرہ سرخ لال ہو گیا تھا۔ وہ سہم کر وجدان کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا رد عمل ظاہر کرتا، لیکن وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک اور بچے کا باپ بننے والا تھا۔ جب گھر آیا اور گھر آ کر اس نے سب کو بتایا کہ تو سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ بچے کے آنے کی خوشی سے زیادہ تو انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ چلو وجدان نے جس سے بھی صحیح مہرین کو اپنا تو لیا ہے، لیکن ابھی بھی اس کا رویہ مہرین کے ساتھ وہی سنجیدہ والا ہی تھا۔ مصطفیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، مہرین کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھتا تھا، بروقت اس کے ساتھ چیک اپ کروانے کے لیے جاتا تھا، لیکن جبین کی قبر پر وہ وجدان کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی۔ مہرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ وجدان کی یہ خواہش بھی پوری ہو چکی تھی کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بنتا۔ جو مقام مصطفیٰ کا تھا وہ مصطفیٰ کا ہی تھا۔ اس بیٹی کا نام وجدان نے جبین رکھا تھا۔ شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ مصطفیٰ اور جبین دونوں اسکول جانے کی عمر کو بھی پہنچ گئے تھے، لیکن جب پھر بھی آج تک وجدان کے کمرے سے جبین کی وہ اور وجدان کی شادی کی تصویر کو کوئی نہ ہٹا سکا۔